हमारा ये हाल है कि हम जितनी भी तौबा करते हैं, जिस कदर भी इस्तिगफार पढ़ते हैं, उसको एक वजीफा समझ के पढ़ लेते हैं। भाई ये भी अच्छा है, बरकत से खाली नहीं। लेकिन तौबा का हकीकी मफहूम ये है कि इंसान अपना मुहासबा करे, अपनी पिछली सारी जिंदगी अपनी आंखों के सामने लाए। अगर वो समझता है कि इस हाल में मैं मर गया तो मेरे लिए मुश्किल होगा मुंह दिखाना अल्लाह रसूल, तो फिर वो फौरन से पहले अपने गुनाहों से रुजू करे और अल्लाह के हुजूर तौबा करे। जब तक एतराफे जुर्म नहीं होगा उतनी देर तक गलतियों की तरबियत हो सकती। देखो क्या कहते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह हमने ज्यादती की है अपनी जानों पर, भाई लम तगफिर लना, अगर तूने माफ ना किया, वतरहमना, और हम पर रहम न फरमाया, लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, पीछे से जो होना था वो हो गया, और अगर आइंदा भी करम नवाजी ना हुई तो हम तो नुकसान वालों में हो जाए, नुकसान तो बढ़ेगा, रोज घाटे में जाएंगे। हम जब तक तस्लीम नहीं करते, एतराफ अपनी जिंदगी में पैदा करें। एतराफ अपनी चीजों में अगर बेहतरी चाहते हैं, आने वाले वक्त को उम्दा करना चाहते हैं, हम समझते हैं कि चलो माजी और हाल के साथ जो हुआ सो हुआ, मुस्तकबिल ही ठीक हो जाए, उसके लिए अपने माजी और हाल की कमजोरियों को तराशना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा, फिर ये मामला आगे जाएगा। मेरे भाई, अपनी जिंदगी में हमसे जो कमियां रह गई, पता है अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला रखा है, और फरमाया ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, तुमने मायूस नहीं होना, इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह ही माफ कर दे। करने का काम ये है कि चलो आज से ही सही, चलो अभी से सही। बहुत ज़ईफुल उम्री में, बुढ़ापे में आके भी लोगों ने खैर का रास्ता इख्तियार किया तो अल्लाह की रहमत ने आगे बढ़ के इस्तकबाल किया। चले किसी वक्त भी, क्या कहते हैं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला, चलो घर तो पहुंच गया है ना, अपने घर आ गया, अब कहां भूला है। तो अपनी कोताहियां, अपनी गलतियां, बुरे बंदे नू लपन टुरिया जागते मिलिया ना कोई, अपने अंदर झाती पाई ते मैं तो बुरा ना कोई। अपनी कमजोरियां तलाश करें, उनके लिए अपने आप को कटहरे में खड़ा करें, अपने आप से सवाल जवाब करें, अपने साथ गुफ्तगू करें। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों को देखा, कुछ ऐसी शख्सियात से मेरा पाला पड़ा, वो बड़े लोग थे, अजीम लोग थे, लेकिन उनके पास बैठकर अंदाजा हुआ कि वो जो है ना, वो अपने आप को नहीं समझते, वो जो है वो नहीं। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि एक बुजुर्ग खाना काबा में हज के मौके पर गए हुए थे, तो कहते हैं खैमे में सोया था तो किसी के तड़प के रोने की आवाज आई, या अल्लाह मेहरबानी करना कयामत में रुसवा ना कर। तो कहते हैं मैं तो तसल्ली देने के लिए उठ के बाहर गया कि पता करूं कौन है, और जब मेरी जाके मुलाकात हुई तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, ये तो बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी है। आप किसी भी शख्स को पढ़ लेंगे, जो आजकल दावे है ना लोगों के, मैं यूं कर देता हूं तो मैं ये, हमारे बुजुर्गों के ये दावे, वो जहां भी मिलेंगे रब के आजिज बंदे ही मिलेंगे, वो जहां भी मुयस्सर आएंगे वो अल्लाह के आजिज बंदे होके ही मुयस्सर आएंगे। एहसास उनके दिलों से अपनी कमजोरियों का कभी गया? हमारे अंदर ये एहसास नहीं, बढ़ोतरी का एहसास। लोगों से मुलाकातें हम करते हैं तो हम ये थोड़ी चाहते हैं कि हम उनसे कुछ हासिल करें, हम तो बड़ी सारी जगहों पे अपना आप दिखाने बताने के लिए पहुंचते हैं। अपनी जिंदगी में अपनी गलतियों को ढूंढें। तो जिसका बेटा उसके सामने तलख बोलता है और फिर रात को वो बिस्तर में मुंह दे के रोता है, वो क्यों नहीं मान लेता कि उससे गलतियां हुई हैं? वो एक दफा अपने बिस्तर में मुंह दे के ये क्यों नहीं सोचता कि कभी उसके अब्बा जी भी कहा करते थे, बेटा मैं तेरी तरफ से तकलीफ में? क्यों नहीं तस्लीम करने को तैयार कि मैं इसे किसी के स्पुर्द करके ना, तू चचा के साथ स्कूल चला जा और मैं दोस्तों के साथ खाने खाने चला गया था, मैंने अपने बच्चों को वक्त ही नहीं दिया। ये कोताहियां हम कब तस्लीम करेंगे? छोटा आदमी हूं और कमजोर हूं, कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा दिल करता है अदब से अर्ज करूं कि दीन के दावे करने वालों तुमसे गलतियां हुई।
منبر و محراب کے وارثوں تم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، مسند ارشاد پر بیٹھ کر پیری مریدی اور اچھے اسباق پڑھانے والوں تم سے خطائیں ہو گئی ہیں۔ تم نے قوم کو جس تعویذ گنڈے پہ لگایا تھا، تم نے قوم کو جو چیزیں خود سے سکھائی تھیں، تم نے کیوں نہیں بتایا کہ ہم تو ناقل ہیں، اللہ کے عاجز بندے ہیں، قرآن و سنت پڑھیں گے اور تمہیں سنا دیا کریں، ہم تو صرف ناقل ہیں، یہاں سے نقل کر کے تم تک پہنچانے والے، ہم تو تمہیں خیر بتائیں گے، اللہ کی بارگاہ کا رستہ دکھائیں، تم نے کیوں نہیں اس کو سمجھا؟ ہم اپنی کوتاہیاں کب قبول کریں گے؟ ساری غلطیاں سیاستدانوں کی تو نہیں ہوتی۔ پتا تھا ووٹرز کو کہ یہ پہلے کس پارٹی میں تھا، اس کو پتا تھا کہ اس کا اعتبار نہیں ہے، خدا جانے جیت کے بھی کس پارٹی میں جائے گا، پتا تھا۔ تو کیا یہ کوئی دھندا ہے؟ کیا یہ کاروبار ہے؟ کیا آپ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے ہاتھ سے زہر کھائیں اور بعد میں کہیں کہ میری انتڑیاں کٹ کے باہر آ رہی ہیں، تو جب کھایا تھا تو یہ تو ہوگا سارا کچھ۔ ہمارے کچھ دوست ہیں محبت کے ساتھ رمضان میں کچھ اپنی بساط کے مطابق جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے جاننے والوں میں کوئی غریب آدمی ہے، تو بڑی معمولی سی چھوٹی سی خدمت ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں یہ 1-2 دن پہلے عصر کی نماز کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مسجد کی، تو ایک بوڑھے نے مجھے آواز دے کے کہا حضرت جی السلام علیکم، اور پھر غریب آدمی تو وہ بات بھی کرتا ہے تو اس کے لفظ بھی کانپتے ہیں۔ میں نے کہا کیا آپ کو پریشانی ہے؟ کہنے لگے وہ جڑا رمضان چ راشن لبدا ہے پہلے نہیں لب سکتا۔ تو میں ان کا بازو تھام کے ان کو گھنے پہ لے گیا، میں نے کہا پریشان، ان کے آنسو بے اختیار ٹپ کے کہنے لگے منڈے دی کل 40,000 تنخواہ ہے تے 34,000 گیس دا بل آ گیا۔ اب یہ ہے کہ اس کو مینج کرنا۔ اقبال نے کہا تھا تو خالق و مالک ہے مگر تیرے جہاں، اللہ کی بارگاہ میں مالک تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ اللہ تیری حکمتیں ہیں تو ہی بہتر جانتا ہے، ضرور کوئی حکمت ہوگی، لیکن بعض لوگ تکلیف میں آئے، کیسے مینج کریں؟ کیوں نہیں اپنی غلطیاں مانتے؟ ہم نے غلط لوگوں کو سپورٹیں کی ہیں، ہم نے بس یہ دیکھا ہے کہ وہ میرے گھر آیا ہے، مجھے بھی چودھری مانتا ہے چھوٹا سا، لہذا پیچھے لگ گئے۔ کون اشک شوئی کرے؟ اور پھر یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے نا، یہ جانے کس کس کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور کس کس انداز میں یہ معاملہ ہے۔ میرے عزیز، اعتراف جرم، اپنی غلطی کا احساس، یہ نعمت اگر ہمیں میسر آئے، کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی آدمی بھی ٹی وی پر آتا ہے اور وہ جب انٹرویوز دینے شروع کرتے ہیں تو کیا ہر پارٹی کا سربراہ معاذ اللہ معصوم ہے؟ ان سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں آپ اعتراف کرتے کہ یہاں ہمارا لیڈر بھی بولتا ہے، خطا کرتا ہے؟ کیوں آپ اخلاقی جرات کا مظاہرہ نہیں کرتے؟ آپ اس طرح دفاع کرتے ہیں کہ جیسے اس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے خدا بننے کا شوق نہ پیدا کرو، انسان رہو، رب نے تمہیں انسان بنایا، وہ تمہیں انسان دیکھنا ہی پسند فرماتا ہے۔ یہ کیا تم نے دعوے شروع کر دیے غلطی کوئی نہیں ہوتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ غلط فیصلہ کرے؟ آپ مانیں بندے کی توبہ اللہ کب قبول کرتا ہے؟ مشکات میں حدیث ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سے، حضور فرماتے ہیں ان العبد اذا اعترف، یہ لفظ ہے سرکار کے، اس پر غور کی، فرمایا بے شک جب بندہ اعتراف جرم کرتا ہے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے، وہ مان جاتا ہے یا اللہ یہ مجھ سے بھول ہو گئی، میں نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، شیطان نے بس ان العبد اذا اعترف، بے شک جب وہ رب کی بارگاہ میں اعتراف جرم کرے، ثم تاب، پھر توبہ کرے، تو تاب اللہ علیہ، اللہ فوراً اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن وہ اعتراف جرم ہی نہ کرے، وہ اپنی خطائیں ہی تلاش نہ کرے، وہ کسی جگہ ماننے کو تیار نہ ہو۔ اعتراف کرنا یہ اعلیٰ درجے کے لوگوں کا کام، مان جانا یہ بلندی اخلاق والے لوگوں۔ ہم سے کوتاہیاں ہو گئی۔ میں آپ کی خدمت میں ادب سے عرض کروں گا، زندگی میں بہت ساری چیزوں سے پرہیز بڑا ہی ضروری ہے۔
اس لیے اپنی ذات کے طواف سے پرہیز بھی بڑا ہی ضروری ہے. اپنی ذات میں الجھ کے زندگی نہیں گزارنا. میں سمجھدار ہوں، میں بڑا سمارٹ ہوں، اور دیکھو میری تدبیر سے میرا نظام بڑا اچھا چل رہا ہے، میری حکمتیں بڑی کامیاب جا رہی ہیں، دیکھو میں نے جو سوچا تھا اس کے مطابق منصوبہ بندی ٹھیک ہے، میں کئی لوگوں پر سبقت لے جا چکا ہوں، میں آگے بڑھ چکا ہوں. یہ ذات کا طواف ہے. اپنی ذات کے طواف سے نیچے اتر کر سوچ لیں اور دو چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں، طے کر لیں. زندگی روحانیت کی طرف بڑھنے لگی. ایک یہ چیز اپنی ذہن میں بٹھا لیں کہ میرے اندر زندگی میں جو کمیاں کمزوریاں رہ گئیں وہ میری وجہ سے، اور اگر کوئی خیر ملی ہے تو وہ محض اللہ کے فضل کی وجہ سے، میری طاقت کے سبب کچھ نہیں ہے، محض فضل الہی. یہ دو چیزیں جب بندے میں پیدا ہوتی ہیں تو اس کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے، ورنہ تو اپنی ذات کے چنگل سے لوگ آزاد ہی نہیں ہوتے. اعتراف حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کی حضور بہت بڑا جرم ہو گیا. نبی کریم نے توجہ ہی نہیں کی. پھر عرض کی حضور بھول گیا تھا. سرکار نے رخ پھر عرض کی حضور بھول گیا تھا. کریم فرمانے لگے کیسی ذہنی الجھاؤ کی بات کرتا ہے. پھر فرمایا دیکھو محسوس کرو ہوش میں تو ہے. عرض کی حضور مہربانی کرتے ہیں، یہ جو احساس ندامت ہے سونے نہیں دیتا، کرم نوازی کرے. یعنی ایک شخصیت حاضر بارگاہ ہوئی ہے، عرض کی حضور جرم ہو گیا بہت بڑا. سرکار نے توجہ ہٹائی. پھر عرض کی حضور بھول گیا تھا، خطا ہو گئی. پھر توجہ ہٹائی. عرض کی حضور اگر میرے لیے طہارت کا سامان نہ کیا گیا تو میں بہت بڑے نقصان میں چلا جاؤں گا، کرم نوازی کر دی جائے. فرمایا دیکھو لوگو ہوش میں تو ہے. یا رسول اللہ بالکل ہوش میں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لے جاؤ سنسار کرو. پتھر مارے گئے، سنسار کیا گیا، اعتراف کیا، مانا، سزا قبول کی، اپنے لیے فیصلہ کیا کہ مجھے سزا لینی چاہیے. کا وصال ہوا. یہاں تک تو معاملہ ان کا تھا، لیکن اس اعتراف پر انعام یہ ملا کہ محبوب نے فرمایا غسل کفن کرو، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا. نبی رحمت علیہ السلام نے امامت فرمائی. میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، اور کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے. اور کسی درویش نے کہا تھا مرن تو باتو مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ. سرکار نے امامت فرمائی، تدفین ہوئی. کسی شخص نے بعد میں کہا اس نے فلاں جرم کیا ہے، تو حضور فرمانے لگے چپ کر، تجھے پتا ہے وہ کہاں ہے اس وقت؟ یا رسول اللہ کہاں ہے؟ فرمایا جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہے ہیں. اور حضور فرمانے لگے اس بندے نے ایسی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں اس کی توبہ ساری امت میں، فرمایا اس کی توبہ اگر قیامت تک آنے والے سارے امتیوں میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا، سب بخشے جائیں گے اس ایک کی توبہ کی برکت. کیوں؟ ہاتھ باندھ کے عرض کی حضور مہربانی کرے، میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، شفقت کرے، مہربانی فرمائے. دوستو اپنی زندگی میں اعتراف والا مزاج تو پیدا کرو یار. اپنی زندگی میں جو لوگ اپنی غلطیاں ماننا شروع کر دیتے ہیں وہ ایک فائدہ اپنے ساتھ کرتے ہیں اور ایک اپنی آنے والی نسل کے ساتھ فائدہ کرتے ہیں. ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے والدین کہ بیٹا یہاں میں بھول گیا تھا اور میری اس غلطی کی بنیاد پر مجھے یہ نتائج بھگتنا پڑے اور بہت ساری چیزوں پر میں بہت سارے لوگوں سے پیچھے رہ. یہ خطا نہ کرنا زندگی میں. لیکن وہ ہمیں اپنی تعریفیں سنانے سے فرصت ملے تو اپنی غلطیوں کی طرف جائے. ہمیں آئینہ ہر روز ہمارا ہی حسن ہمیں ہی دکھاتا رہتا. اگر ہمیں کہیں کوئی کمزوری نظر آئے تو تب ہے نا. صوفیاء کرام کے سرخیل ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. تو شیخ سے کسی نے کہا خوشبخت انسان کون ہوتا ہے؟ مجدد صاحب فرمانے لگے جسے اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جائیں. خوشبخت ہے وہ آدمی
جس کو اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کا شوق پیدا ہو، خیال آئے، تو اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ہر بات، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، تو میرا تجربہ یہ ہے، میں نے تعلیمی زندگی گزاری ہے، میرا تجربہ یہ ہے کہ جو نہیں نہ پڑھا اپنی وجہ سے نہیں پڑھا، کہے بعد میں وہ کہ جو خاندانی مسائل بڑے تھے، مجبوریاں بڑی تھی گھر کی، کہے جو جس نے کہنا ہے کہے، پر میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا جنہوں نے پڑھنا تھا نا، وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے تھے اور پڑھائی بھی کرتے تھے۔ وہ میں خود دوست جایا کرتے تھے، اب تو میں نے کبھی یہ سنا بھی نہیں، لیکن یہ جو لوگ بڑی عمر کے ہیں انہیں پتا ہوگا، آدھی قیمت پر کتابیں مل جاتی تھی، پر پھر اس کو جا کے دوبارہ بیچ کے آتے تھے، وہ پھر 25% قیمت ملتی تھی اس کی اگلے سال۔ تو اس طرح سے سمٹے ہوئے خرچوں میں اور اس طرح اخراجات کی کفایت شاری میں لوگ پھٹیوں پر بیٹھ کے پڑھتے رہے، اور بہت ساری مائیں بستہ لے کے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی تھی، تکیے کے غلاف میں پہنی ہوئی کتابیں، اور 3 دوستوں نے مل کے ایک چٹائی خریدنے کا پلان بنا لیا، اس پر بیٹھے ہوئے، اور پھر ایک دوات کے ساتھ 3 قلم اسی دوات میں ڈبو کر وہ اپنا اپنا کام کرنے والے، اور ایک دوسرے پر احسار بھی کیا جا رہا ہے، تو پین میں سیاہی بھرنے کا احسار کیا جا رہا ہے، کسی کو دی بھی جا رہی ہے تو کہا تھوڑی کاچی دے دو تاکہ میں بھی اپنی پھٹی کو صاف کر لوں۔ لیکن یہ پڑھتے پڑھتے لوگ چھوٹی کتابوں پہ پڑھتے پڑھتے انہوں نے بڑے بڑے انقلاب برپا کر دیے۔ ہم یہ دیکھتے رہے کہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے لوگ پیچھے رہ گئے جو رہ گئے، ورنہ جن لوگوں نے تھوڑی سی بھی توجہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ زندگی میں جو جس مقام پر بھی کھڑا ہے، وہ ابھی بیٹا ہے یا والد بن چکا ہے، وہ ابھی شاگرد ہے یا استاد کے منصب پر فائز ہو چکا ہے، وہ ابھی طالب علم ہے یا عملی زندگی میں کسی شعبے کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اگلی زندگی میں کم از کم ناکام نہ ہو، تو پیچھے جو اس سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کا اعتراف کرنا شروع کرے۔ ضروری نہیں اس کے پوسٹر چھپائے اور لوگوں کو بتائے، وہ اپنے آپ سے تو گفتگو کرے، اپنے رب کے حضور تو حاضر ہو کے اپنی غلطیوں کو مانے، وہ تسلیم تو کرے کہاں کہاں اس سے خطائیں رہ گئی، کہاں کہاں اس سے غلطیاں رہ گئی، کہاں کہاں وہ بھول گیا، کہاں کہاں اس نے سمجھنے میں اور اپنا شعور بلند کرنے میں دیر کر دی۔ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے، پر کوئی درد والا ہو، کوئی ایسی بات ہو تو تب ہے نا جی، ہائے ہائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ باہر وہ نکلا نا، جب سارے لوگ باہر نکلے اس معاذ اللہ بری مجلس سے، تو چین گوئیاں ہو رہی تھی کہ آج تو یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آئے تھے۔ تو زازان سے کسی نے کہا کہ آج نا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تیری آواز سنی، تیری آواز، تو وہ کہہ رہے تھے کاش اتنی سونی آواز سے قرآن پڑھتا تو مزہ آتا، کاش۔ وہ کہنے لگا نبی پاک کے صحابی نے میرا نام لیا ہے، گویا ہو کے میرا ذکر کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میرا نام لے کے کہا کہ کاش میں قرآن پڑھتا، اور میرے لیے کہا مصطفیٰ کے صحابی نے، حضور سے قرآن سیکھنے والے کی خواہش ہے کہ میں قرآن پڑھوں۔ توڑے گئے، کدھر ملیں گے عبداللہ ابن مسعود؟ فلاں فلاں جگہ غسل کیا، وضو کیا، پیروں میں لگ گئے جا کے، کہنے لگے سونیا جس کے قرآن پڑھنے کی تعریف مدینے والے کریں، وہ میرے بارے میں کہے کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے تھا، آج سے میں نے ٹھوکر ماری سارے گانوں کو، سکھاؤ مجھے قرآن، میں قرآن ہی پڑھا کروں، میں قرآن پڑھوں گا، میں پڑھ پڑھ کے سناؤں گا، لوگ میری زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت سنا کریں گے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، کوئی تو ہو نا جو کہے، کوئی تو ہو۔ فرمانے لگے بس ہو گئی حضور، آپ دیکھیں گے میں قرآن ہی پڑھوں گا، میری زبان سے اب اللہ کی کتاب کی تلاوت ہی ہو گئی، طے ہو گئی بات۔ تو کسی نے نصیحت لینی ہے توبہ کے لیے تو ایک جملہ بھی کافی ہے، ایک جملہ بھی۔ اور میں نے کہا کہ اگر صرف تقریریں سننی ہیں، واعظ ہی سننے،
اور ساری زندگی اسی پہ لگانی ہے کہ آج بڑا جملہ کا، آج بڑا مزہ آیا، آج فلانی بات او ہو پہلی دفعہ سنی. کچھ قرضے دے کے جان چھوٹے گی، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹتی. اپنی قضا نمازوں کا حساب لگائیں اور ان کو صحیح کر کے ادا کریں. ایک مسئلے میں بڑی دیر سے دوستوں کو اشارے کنایتاً باتیں کہہ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں. میں نے شب برات کو تفصیل سے یہ بات کی تھی، پھر کرتا ہوں. اپنے معاملات کو صاف کریں. لینے دینے کے مسائل میں اپنے آپ کو میں منت کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں اپنے دوستوں سے. خدا را کبھی بھی بڑے سے بڑا کام کرنا یا چھوٹے سے چھوٹا کرنا، اس میں سود کا کوئی نقطہ نہ آنے دینا. آپ کا دل سخت کر دے گا، آپ کے آنسو لے جائے گا، کچھ نہیں بچے گا. اس طرح پیشاب کا ایک قطرہ کئی من دودھ کو تباہ کر دیتا ہے. یہ سود آپ کے اصل مال. خدا را یہ میری منت ہے، میری گزارش ہے. میں ان دوستوں کو جانتا ہوں، مجھے لگتا تھا کہ یہ ولایت کا رستہ طے کریں گے، لیکن چلے کچھ جگہ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک آدھ نقطہ ایسا آتا ہے بیچ میں، وہ لے جاتا ہے ساری چیزیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ بڑا سفر کر کے آتا ہے، بکھرے بال، بری حالت، رو کے دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتا ہے، پر اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. سونیا آپ کہہ رہے ہیں رحمت للعالمین ہو کے کہ رب قبول نہیں کرتا. حضور نے فرمایا اس نے پہنا بھی حرام پیسوں کا، کھایا بھی حرام پیسوں کا، پیا بھی حرام پیسوں کا. جتنی مرضی مانگے، پھر مالک اس کی دعاؤں کو مستجاب. ہمارا ایک تو ہے اپنا عمل، ایک ہے توبہ، ایک بات کی اعمال. ہم نے ایک آخری بات یہ آپ سے کرنی ہے کہ ہمارے ذمے جس طرح ہمارے بچوں کی ڈیوٹی ہے نا، بیوی کا نان نفقہ خامند کے ذمے ہوتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہوں تو ان کی ڈیوٹی اولاد کے ذمے، اسی طرح قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا، دین کی جو ڈیوٹی ہے وہ نبی پاک کی امت نے ادا کر دی. اور اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کی سورہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، یعنی تمہیں مضبوط کر دے گا، تم مضبوط سے مضبوط ہوتے جاؤ گے. شرط کیا ہے؟ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو. اپنے مزاجوں میں نا اللہ کے دین کی مدد کا ذوق پیدا کریں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. میں پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے نبی پاک کا دین ہے نا، یہ دبنے نہیں آیا، یہ غالب ہونے کے لیے آیا. اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. کیا سمجھتے ہیں اسرائیل کے گنڈے کہ وہ مسجد اقصیٰ میں نمازیوں کو تنگ کر کے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. پانچ نہ سمجھا جائے اس امت کو. بس یہ جو مسلمان حکمران ہیں یہ اتنی بات سمجھ لیں کہ تم جب ان یہودیوں سے، کافروں سے معاہدے کرتے ہو تو تمہیں تو کچھ خیال نہیں آتا، تم تو صرف دنیا داری دیکھ کے چلتے ہو. کاش بال بچہ دیکھتے ہوئے، مال دیکھتے ہوئے، ملک اور زمین دیکھتے ہوئے تم ایک دفعہ اللہ کا دین بھی دیکھو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی ہے. اپنا اپنا کردار ہمیشہ دین کے لیے پیش کریں، اپنا اپنا کردار. وہ ضروری نہیں کہ چندے کی صورت میں ہی ہو. آپ کسی بے نمازی کو نماز کا مشورہ دیں، آپ نے دین کی خدمت کی. آپ نے ماں باپ کے نافرمان کو فرما برداری کا مشورہ دیا تو آپ نے دین کی خدمت کی. اگر آپ نے کسی بندے کو کہا یار تیرا قرآن پاک ٹھیک نہیں، چل قاری صاحب کے پاس، تیرا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، کو آدھا گھنٹہ نکال کے سیکھ لے، یہ لفظ کہنے سے ہی آپ نے دین کی خدمت کی. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک جملہ بول کے جو دین کی دعوت دے گا، ایک ایک جملے پہ اللہ 1,000 سال کی عبادت کا ثواب دے گا.
रब बड़ा मेहरबान है, बड़ा ही करीम है। वो तो किसी बंदे की ऊँटनी अगर कभी गुम हो जाए सहरा में, और इस तरह गुम हो कि पैसे भी ऊँटनी पे हो, खाना भी ऊँटनी पे हो, कपड़े भी ऊँटनी पे हो, इलाका भी सहरा का हो, और उसने किसी टहनी के साथ बांधी हो, फिर वो सो जाए, सो के उठे तो ऊँटनी गायब हो। अब वो इतना परेशान हो कि आगे पीछे दाएं बाएं देखा तो पता चला कि ऊँटनी तो गायब हो गई, ना खाना है, ना पैसे हैं, ना कपड़े, ना सवारी है, इलाका सहरा का है, पैदल जा भी नहीं सकता। तो फरमाया जिस तरह वो बैठ कर मौत का इंतजार करने लगता है, और वो मुंतजिर था कि अब मौत ही आएगी, अब कोई और सहारा नहीं। फरमाया अचानक अगर ऊँटनी सामने आ जाए तो उसे कितनी खुशी होगी। या रसूलल्लाह उसे तो बड़ी खुशी होगी। फरमाया जब रब का बंदा तौबा करता है तो अल्लाह को इससे भी बढ़कर खुशी होती है कि बंदा तौबा कर गया, अपने घर वापस आ गया है, इसने बात मान ली है। हमारा असल मसला एहसास का है, तौबा का नहीं। जब तक अपनी गलतियों का बंदा मुहासबा नहीं करता, जब तक एहसास पैदा नहीं करता, वो महसूस नहीं करता कि मैं गलत हूं, मुझे ठीक होना चाहिए, तब तक तौबा काहेगी। आप देखें ना सहाबा किराम का मिजाज क्या, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन वो दौड़ के आते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह गलती हो गई, और अपने आप को पेश करते हैं। एक खातून ने आके पेश नहीं किया कि या रसूलल्लाह मेरे पेट में नाजायज बच्चा है, मुझे पाक कर दें। कोई पकड़ के नहीं लाया, किसी ने आके उसे गिरफ्तार नहीं किया, मुकदमा नहीं कराया, पर्चा नहीं दर्ज कराया, 14 दिन के रिमांड के बाद नहीं मानी, खुद आई और आके कहा हुजूर मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ कर दें। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बच्चे की विलादत के बाद उसे दोबारा बुलाया, कहा बाद में आना, वो आई, उसे संसार किया गया। तो जब किसी शख्स ने कहा ना कि ये तो बड़ी नफ्स के हाथों गिरफ्तार औरत थी और कितना बड़ा जुर्म किया, तो फिर हुजूर ने पता क्या फरमाया, फरमाया चुप कर जाओ, तुमने गुनाह देखा है, तुमने उसका एहसास नहीं देखा। जब तक एहसास गुनाह और एहसास ज़िया पैदा नहीं होता, उसकी वजह यह है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो मोमिन होता है ना, मोमिन वो धागे के बराबर गुनाह करे तो वो महसूस करता है कि पहाड़ के बराबर गुनाह है मेरे ऊपर, और जो मुनाफिक होता है ना वो पहाड़ के बराबर गुनाह करके कहता है ये तो धागे के बराबर है, महसूस ही नहीं करता कि मैंने इतने इतने जुर्म किए। वो तस्लीम करने को तैयार नहीं होता। जब तक तस्लीम नहीं करता तब तक तौबा का कोई माना समझ में नहीं आता। और तौबा करें तो फिर तौबा ना, और भाई जिसने मानना होता है वो तो इशारे से भी मान जाता है, और जिन्होंने नहीं मानना ना, मैं कई दफा कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरा जो दौर है ये सियाने लोगों का दौर है, समझदार ज्यादा हैं, और समझदार भी उस तरह के समझदार नहीं जिस तरह का मामला फहम समझदार होता है। समझदार चालाक किस्म के, अपने हक में समझदार और अपने ज़हन के मुताबिक फैसला करने वाले लोग। फिर हम बहुत सारी जगहों पे टामक टोनियाँ खाते हैं। जिसने मानना है उसने इशारे से भी मान जाना है, और जिसने नहीं मानना उसने कहना मुझे 24 साल हो गए फलानी जगह जुमा पढ़ते और मैं मानने को तैयार नहीं हुआ। नहीं ना मानना तो मुझे 20 साल हो गए फलानी जगह जाते आते, बस नहीं मानना तो फिर मिजाज नहीं होता। जिसने मानना है, हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह डाकू थे, और नीले डाकू नहीं थे, डाकुओं के सरदार थे। तो इरशाद फरमाते हैं कि मेरा तरीका ये था कि मैं एक पूरे काफिले की सूरत में हमला करता था, तो लोग डरा करते थे अगर कि फुज़ैल बिन अय्याज़ के डाकुओं ने हमला किया तो फिर नहीं बचते। एक दिन गुजर रहा था तो एक कारी साहब आयत पढ़ रहे थे, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद ना होना, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक वो सारे ही गुनाह माफ कर देगा। आप फरमाते मेरे दिल में बात असर कर गई। मानना है ना, जिसने नहीं मानना उसने 6666 आयतों का तर्जुमा पढ़ के भी तवज्जो नहीं कर। आप इरादा करें ना, आप अपने दिल की जमीन को जरखेज बनाएं। फरमाते हैं मैं फौरन वो आयत सुनी तो मैं रोया, और मैं वो हाफिज साहब के पास चला गया, उनसे इजाजत ली, उनके कमरे में दाखिल हुआ। मैंने कहा आपने भी आयत पढ़ी है कि अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा? तो जिस बंदे ने कई साल डाके डाले हों,
बेटियां रोती रहती हों पर वो माल लेके आ गया हो, माएं वास्ते देती रहती हों पर वो लूट के निकल आया हो। अब जी अगर वो बंदा भी सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह माफ कर देता है। तो आफत जी कहने लगे मैं कौन होता हूं तुम्हें कोई तफसीर बताने वाला, मैंने तो कुरान की आयत पढ़ी है। मेरा रब कहता है ला तकना तुम रहमतिल्लाह, तुमने मायूस नहीं होना, तुम आ जाना, माफी मांग लेना। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे ही गुनाह माफ फरमा देगा। अल्लाह सारे गुनाह, तो ये तो अल्लाह फरमा रहा है। फुज़ैल बिन अय्याज़ कहते हैं मैंने कहा खत्म हो गई बात, तौबा भाई। वापस आया तो वो मेरे साथ जो थे ना, उनसे मैंने कहा सरदार नया तलाश कर लो भाई। अब इरादे बदल गए, प्रोग्राम कुछ और हो गया। अब तो लोग हमें ताने देंगे, अब तो लोग बातें करेंगे कि ओथे की लैन जाना है। फुज़ैल बिन अय्याज़ कहने लगे बस भाई तौबा करनी, अब तुम कोई और सरदार तलाश कर लो। और ऊपर ऊपर से नहीं कहा, तौबा की तकरीरें नहीं की, दूसरों को मैसेज नहीं भेजे और लेक्चर नहीं झाड़े, रो के कहा, दर्द से कहा, दिल से कहा। तो वो जो बाकी के थे ना, उन पर सरदार की बात का असर हुआ। कहने लगे सरदार हमने सरदार नया नहीं ढूंढना, अगर चोरियां मिल के की हैं तो अब तो इस तरह तो ना कर, तौबा भी मिल के ही करेंगे, अब अल्लाह अल्लाह भी मिल के ही करेंगे। अब बस तू अगर इधर जाएगा तो हम भी तो जाएंगे ना।